انا لله و انا زمانه عبد صالح خدا عارف واصل فقیه مجاهد و مفسر کبیر قرآن رو خدمت همه شما برادران عزیز، اساتید محترم، سروران مکرم که از آقای دور و نزدیک تشریف آوردید اینجا تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسے شہید مظلوم اللہ جو اپنے صالح تھا، عارف واصل تھا، فقیہ تھا، ایک بندے خدا تھا، اس نے اپنی جان قربان کی اس کے دین کی خاطر. این مرد عزیز عمر با برکت خود را برای مبارزه با ظلم و استبداد و اجرای عدالت در جامعه گذاشت. یہ عظیم شخص نے اپنی بابرکت عمر، اپنی بابرکت زندگی کو خرچ کیا دین الہی کی حفاظت کرنے کے لیے، ظلم و جور سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے خلاف استادگی و کھڑے رہنے کے لیے. ایشان در عبادت واقعا نمونه بود. عبادت میں وہ ایک ہم سب کے لیے نمونہ عمل تھے. پسر ایشون که الان رهبر جدید ما هستن، من با ایشون خیلی رفیق بودم، بیش از 20 سال با هم رفیق بودیم، درس بودیم. ایشون بعضی از حالات آقا رو برای ما نقل می‌کرد. رہبر معظم جدید جو خود شہید مظلوم کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان سے میرا ایک بہت ہی پرانا ساتھ رہا ہے. 20 سال سے زیادہ میں ان کے ہمراہ رہا ہوں. ہم نے ساتھ میں تعلیم حاصل کی ہے، ہم بحث رہے ہیں، ہم درس رہے ہیں. بہت سی باتیں وہ اپنے والد ماجد رہبر معظم کے بارے میں ہم جب گفتگو ہوتی تھی تو اس میں وہ نقل کرتے تھے. گفتن حضرت آقا حداقل 2 ساعت قبل از اذان صبح بیدار و مشغول عبادت و تهجد تا طلوع آفتاب. فرماتے تھے والد معظم، ان کے رہبر معظم اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے ہمیشہ اٹھ جاتے تھے اور عبادت میں، نماز شب میں، تہجد میں در حقیقت مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ سورج نمودار ہو جاتا تھا، سورج طلوع ہو جاتا تھا. هفته یک ختم قرآن می‌کرد. بتاتے تھے ان کی زندگی میں تمام مصروفیات کے باوجود ہر ہفتے ایک بار پورے قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کر لیتے تھے. در ماه رمضان هر 3 روز یک بار ختم قرآن می‌شد. اور ماہ مبارک رمضان میں 3 دن میں، ہر 3 دن میں ایک بار قرآن مجید ختم کرتے تھے. اینها علیرغم اون همه کارهای زیادی که ایشون داشتن انجام می‌دادن. یہ سب اس تمام مصروفیات کے باوجود ہے جو ایک رہبر ملت کے عنوان سے ان کے کندھوں پہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. در عشق به اهل بیت واقعا نمونه بودند. اور صرف یہی نہیں، عشق اہل بیت کیونکہ وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل تھے. تمام ایام شهادت‌های ائمه علیهم السلام رو مجلس اعضا می‌گرفتند. تمام ائمہ اطہار کی شہادت کے موقع پہ مجلس برگزار کرتے تھے و می‌آمدند از اول مجلس تا آخر مجلس می‌نشستند. اور تمام مجالس میں وہ آغاز سے لے کے آخر تک وہ شریک رہتے تھے. بعضی از شهادت‌های ائمه اونها رو
توی خونهشون به طور خصوصی میگرفتن که یه کم می‌موندن. بعض مواقع پہ بعض شہادتوں پر وہ کچھ پروگرام مجالس اعضا کا اپنے گھر کے اندر وہ برگزار کرتے تھے، عمومی ہونے کے باوجود کہ ان کے خاص رشتہ دار اور لوگ اس میں شرکت کرتے تھے. در جلسات عمومی به خاطر اینکه مستقیم پخش می‌شد، ایشون سعی می‌کردن خودشون کنترل کنن، کمتر گریه می‌کردن. بعض وہ عمومی پروگرام چونکہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتے تھے تو لہٰذا اس میں وہ بعض ملاحظات رکھتے تھے اور اپنے اوپر کنٹرول رکھتے تھے. ولی در مجالس خصوصی که بود فوق‌العاده گریه می‌کرد. لیکن جو ان کے خصوصی مجالس ہوتی تھیں کہ جو لائیو ٹیلی ویژن پہ پخش نہیں ہو رہی تھی، لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہی تھی، اس میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے اس میں انہوں نے دیکھا ہے کس طرح سے گریہ وزاری کرتے تھے. من یک بار چند نفر از دوستان خدمتشون رفتیم، بعد گفتیم چیکار بکنیم وقتی آقا میان. آقا وقتی تشریف بردن نشستن چند نفر بودن، ما اللهم کن ولیک رو خوندیم. ایشون چنان گریه کرد